ریلے میں آپ کو لے کے چلوں گی جناب کرامت اللہ غواری کے ساتھ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. سر ایک بڑی پیاری پوئم گزری، حالانکہ میرا دل کرتا ہے کوئی پوئم کے لحاظ سے میں آپ کے ساتھ ایک خاص سیگمنٹ کروں. اور وہ کیا ہے، واہ کیا ہے کہ کیا عجب کلام ہے اردو کے سارے حروف تہجی. میرا لفظ لفظ تراش کر مجھے حرف حرف تلاش کر. میں الف ہوا تو علم ہوا، میں بیت تو باعث غم ہوا. جہاں پے نے پاؤں جکڑ لیے وہاں تے نے تلوے پکڑ لیے. کہیں ٹے جو مجھ کو ٹکر گیا وہیں سے نے مجھ کو سمر دیا. کبھی جیم مجھ کو جلا گیا کبھی چے نے چکر دلا دیا. مگر ہے نے حال بدل دیا اور خے نے خال بدل دیا. تبھی دال دل سے لگا لیا اور ڈال سے ڈنکا بجا دیا. پھر زال سے ذات کو پا لیا اور رے سے رستہ بنا لیا. اکڑے سے بات بگڑ گئی اور تب زے سے زینت سمر گئی اور زے سے ساس کا دام گیا. وہیں سین سے میں سنبھل گیا. کسی شین نے مجھ کو دی شعا تو سواد نے مجھ کو دی سوا اور زواد نے دیا ضابطہ. سر شام توئے کے طنز سے سر بزم زوئے کے ظرف نے میرے عین کو کر دیا عزم نو. میرے غین کو کیا غرض کو. یہیں فے سے مل گیا فاصلہ یہیں کیس کاف سے ملا قافلہ. یہیں کاف نے کہا کچھ نہیں یہیں گاف نے گنا کچھ نہیں. ملا لام تو اس نے لڑا دیا. میرے میم نے مجھے آ کہا تیرا نون تجھ سے نراش ہے تیرا واو وقت کی آس ہے. کہا آہ نے ہاتھ کو تھام بس کہا عین میں ہوں عام میں. میری یہ نے آ کے یقین دیا بڑے یہ یہاں کی ہے سربراہ. ابھی وقت تو تلاش کر مجھے لفظ لفظ تراش کر. بڑی پیاری مجھے لگی. تو اب آپ کے ذمے میں الف سے لے کے یہ تک چلی گئی. مجھے میں نے کوئی سوال نہیں کرنا. سب سے پہلے پاکستان کا تذکرہ ہو جائے الف سے لے کے یہ تک. ابھی تم یہاں کی آتی ہوئی سردیوں میں آتے ہوئے جاڑوں میں پاکستان کی گرمیوں کی راتوں کی بات کر رہی تھی. اس نے مجھے اپنا بچپن اور بلکہ جوانی یاد دلا دی. کراچی جہاں کا میں باسی تھا، جہاں میں نے آنکھ کھولی، جہاں ہوش سنبھالا، وہ شہر آلودگی سے اتنا پاک ہوا کرتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ 1966 میں فارن سروس میں شریک ہوا تھا اور سول سروس اکیڈمی ٹریننگ کے لیے گیا تھا. اس وقت تک ہم گرمیوں میں رات کو اپنی چھت پہ سویا کرتے تھے. اور ایسی وہ کراچی میں شام سے جو سمندر سے ہوا آنی شروع ہوتی تھی تو وہ اتنی خوشگوار اتنی لطیف ہوا ہوتی تھی کہ اس میں جو نیند آتی تھی وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں کبھی نہیں آتی. بالکل صحیح کہا. اور پھر لاہور کی گرمیاں تو تمہیں معلوم ہیں کہ کیسی بلا کی ہوتی ہیں. تو سول سروس اکیڈمی میں بھی اس زمانے میں تو ہماری اکیڈمی میں ایئر کنڈیشننگ کا سوال ہی نہیں تھا. تو گرمیوں میں ہم جمال صاحب ہر پروبیشنر کو ہر ٹرینی کو ایک ملازم ملا ہوا تھا. تو رات کو ہم بان کی چارپائیوں پر چھت پہ سویا کرتے تھے اور وہ ملازم ہمارے بان کو بھگو دیا کرتے تھے شام کو اور پھر اس پہ صرف چادر ڈال کے اور اس میں ہم تاروں کی چھاؤں میں سویا کرتے تھے. زمین کے اوپر پانی چھڑک دیا جایا کرتا ہوتا تھا، ٹھنڈی جگہ ہو جایا کرتی تھی، بہت خوبصورت. مگر اگین میں ایک ای میل کا بھی آپ سے تذکرہ کری تھی. میری کوئی جسارت نہیں، میری کوئی بساط نہیں کہ میں آپ کی جو نالج ہے میں سیکھنے والوں میں جو میرے پاس ورلڈ میپ ہے اس وقت بھی، ورلڈ پولوشن میپ. یس پاکستان میں بہت پولوشن ہے کوئی شک نہیں، مگر اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں نا سیٹلائٹ سے تو انڈیا میں پولوشن ہم سے زیادہ ہے. فار مور دلی فار مور. وہ جو میری جنم بھومی ہے دلی دنیا کے سب سے زیادہ پولیوٹڈ شہر،
سب سے زیادہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اور اتنی پولوشن اور کیمیکلز کی وجہ سے کہ یہاں پر ہوائی میں اوزون لیئر, دا لیئر وچ پروٹیکٹس اس فرام دی الٹرا وائلٹ ریڈیشن, سب سے زیادہ ہولز یہاں پہ ہیں نارتھ امریکہ میں. اس لیے کہ شمالی امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی پیدا کرتا ہے. ایگزیکٹلی صنعتی پیداوار کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی پیدا کرنے والے یہی بر اعظم ہیں. بڑی آپ نے کمال کی بات کہی. اور میں اس میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے نا تو صرف واٹس ایپ نہ دیکھیں, آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ کون کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. مگر ہم یہاں پہ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں یہاں تو بالکل پولوشن نہیں, یہاں کی جو پولوشن ہے اسکن کینسر از ویری کامن, وی آر بلیسڈ کہ ہمارے یہاں پہ ایئر ہولز بہت زیادہ ہیں اوزون میں. اچھا جی, پاکستان کی صورتحال کے بارے میں سائفر کا ڈیسائیڈ ہو گیا وچ از اے رانگ ڈیسیشن. واٹ ایلس؟ نواز شریف صاحب نے قدم پکڑ لیے, فوج ان کے ساتھ, ان کو تو لایا گیا ہے نا جی. یہ جو ہماری عسکری طاقت ہے, جو ہماری عسکری قیادت, بلکہ اس کو کہنا چاہیے عسکری قیادت کو زوم یہ ہے کہ وہ پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ کر سکتے ہیں. عارفہ, ہم نے اسی سیاسی انجینئرنگ کے عمل میں آدھا ملک گنوا دیا, لیکن آنکھیں نہیں کھلی. یہ کچھ مسلمانوں کا خاصا مجھے لگتا ہے جمال صاحب کہ ہم اپنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتے. پاکستان میں 1970 کے انتخابات کے بعد جو سیاسی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی گئی اس کی تاریخ سب کو معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم نے آدھا ملک گنوا دیا. اور یوں گنوایا کہ مشرقی پاکستان, جہاں پاکستان کی اکثریت آباد تھی, وہ جس قیادت کو اپنی رہنمائی کے لیے جس نے منتخب کیا تھا, اس انتخاب پر ہمارے عسکری قائدین کو بھروسہ نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے, ان کو زوم یہ تھا کہ وہ طاقت کے ذریعے اپنی بات منوا سکیں گے, اور وہی زوم منو ان عارفہ آج میں پاکستان کے منظرنامے میں دیکھتا ہوں, وہی زوم ہے. دنیا بھر کے سروے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول سیاسی رہنما ہے. پاکستان میں ہونے والے سروے یہ کہتے ہیں کہ 30% پاکستانیوں کو بھی نواز شریف کی قیادت پر اعتماد نہیں ہے, اعتبار نہیں ہے. لیکن ہمارے جو عسکری بازیگر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بساط سیاست کو اب بھی اپنی مرضی کے مطابق سجا سکیں گے, اور جو مہرے وہ اس پر بٹھائیں گے وہی مہرے بازی جیت جائیں گے. یہ اسی ناعاقبت اندیشی نے آدھا ملک گنوایا تھا 53-54 برس پہلے. وہی ملک, وہی سوچ, وہی میں اس کو بیمار سوچ کہتا ہوں, میں اس کو عصیاں زدہ سوچ کہتا ہوں, میں اس کو وقت سے ہم آہنگ سوچ نہ ہونے کے برابر کہتا ہوں. لیکن اب بھی وہ جو طاقت کا نشہ ہے نا, وہ ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ پاور از دی الٹیمیٹ ایفروڈیزیاک. تو وہ الٹیمیٹ ایفروڈیزیاک آج بھی پاکستان کی عسکری قیادت کے ذہنوں پر راج کر رہی ہے, اور ان کو خبت یہ ہے, میں خبت کا لفظ استعمال کرتا ہوں, خبت یہ ہے کہ وہ اب بھی سیاسی بساط پر اپنی پسند کے مہرے بٹھا سکیں گے. تو وہ ایک بیمار شخص کو 4 برس سے جو پاکستان کے نظام عدل سے مفرور تھا, سر اس بات کو بھی چھوڑیے گا. کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیل کا جو ہو اس کی تو دوبارہ ضمانت بھی نہیں ہوا کرتی ہوتی. عامر, میں نے آپ کو ایک اخبار کا تراشا بھیجا تھا کہ ہندوستان میں
پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے اور اخباروں کی شہ سرخیاں بنی تھیں، یہ وہ شخص ہے جس نے یہ لفظ کہا تھا کہ پاکستان نے پلوامہ کا واقعہ کروایا۔ یہ دیکھیے، بمبئی حملوں میں پاکستان کا ہاتھ ہے نواز شریف، حکومت ملی تو ISI آرمی سے تحقیقات کریں گے نواز شریف، بھارت کو شاباش، کارگل پر کمیشن بنایا، یہاں کوئی انکوائری نہیں ہوئی نواز شریف۔ پاکستان اور بھارت، اب آپ امیجن کریں، یعنی آج ایسی اچھا ایسی میرا سوچ آج کا انسان جو ملت فروشی کری جس نے اچھا نہیں، میرا آج انٹرویو تھا عظمیٰ کاردار سے۔ عظمیٰ کاردار وہ عورت ہے، مجھے لگتا ہے جیسے ہر انسان پوزیشن کی ہوس میں، یہ وہ عورت ہے جس کو اسپیشل سیٹ کے اوپر PTI نے عورت کی سیٹ کے اوپر جگہ دی تھی۔ خواتین پھر کے لیے مخصوص الیکشن نشستوں جو ہوا تھا جو وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں، وہاں پہ انہوں نے پارٹی پلیٹ فارم پہ نہیں چلی تھی، ان کو تو پارٹی سے نکال دیا گیا، ان کو پھر مسلم لیگ نون نے ایکسیپٹ کر لیا۔ میں نے ان سے کہا، جلسے کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا کہ لاہور کی سڑکیں چوک تھیں، اینڈ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ آئی ایم سرپرائزڈ ہاؤ اٹ از پاسبل۔ یہی رونا ہے، یہی المیہ ہے عارفہ ہمارے ملک کا، کہ لوگ منافقت میں اس حد تک پکے ہو چکے ہیں۔ they are mostly politicians. پولیٹیشنز تو They're mostly politicians. سب سے بڑی منافق ہے۔ میں اگر درجہ بندی کرنے چلوں تو میں کہوں گا کہ سب سے بڑے منافق سیاسی رہنما ہیں، اور وہ سیاسی رہنما جن کے سر پر ہماری عسکری قیادت کا ہاتھ ہے۔ عسکری قیادت تو دیکھیے جی، پھر وہی بات ہے نا، عسکری قیادت نے جو آپ کے جب آپ کے بوٹ چاٹ رہا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا نوکر ہے، اس نے جس دن اس نے سر اٹھایا ہم اس کو نکال کے پھینک دیں گے۔ 3 دفعہ نواز شریف صاحب کو نکالا نا، تو الٹیمیٹلی ناؤ ہی از بیک اگین، تو 3 سال ہی پورے کریں گے، آپ فکر نہیں کریں، 5 تو نہیں پورے کر سکتے وہ۔ بیک اگین اس کو لایا گیا، نہیں مگر ہی وونٹ کمپلیٹ 5 ایئرز نا۔ نہیں وہ تو ویسے ہی بیمار ہے، وہ جس اللہ انہیں زندگی دے، اللہ انہیں زندگی دے۔ جو اس کی ذہنی صحت ہے، وہ تو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بہت تفصیل سے، وہ بار شناسائی جس کا 5واں ایڈیشن آنے والا ہے، ترمیم شدہ ایڈیشن آ رہا ہے، اس لیے کہ پہلے میں نے عمران خان کا خاکہ نہیں لکھا تھا، اب میں نے عمران خان کے خاکے کا اضافہ کیا ہے اس میں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ ترمیم شدہ ایڈیشن لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تو یہ پاکستان کی بدنصیبی ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ 23 کروڑ انسانوں کا ایک ملک جس میں ذہنی صلاحیت کی کمی نہیں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستانی اپنی انفرادی حیثیت میں، چاہے وہ مغرب کے کسی بھی ملک میں ہو، وہ اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنے ہنر کی بنیاد پر اپنے لیے جگہ بنا لیتے ہیں، اپنے لیے مقام بنا لیتے ہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا انگریزی میں ٹو کارو آؤٹ اے پلیس انڈر دا سن، تو وہ پاکستانی اپنی فطری صلاحیتوں کی وجہ سے اس قابل ہیں کہ جہاں جائیں اس معاشرے میں وہ کھپ جائیں، اس معاشرے میں اپنا مقام بنا لیں۔ اچھا میرا آپ سے یہاں سوال ہے کہ الطاف حسین نے بھی یہی غلطی کی تھی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو غلط کہا تھا، چلے گئے باہر، آج کل ان کے بیانات سننے کو مل رہے ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ الطاف حسین صاحب ان کو بھی پاکستان لے آیا جائے گا؟ اگر ان کو بھی لے آئیں تو مجھے حیرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ کل جو MQM نے جلسہ کیا ہے کراچی میں، اور جہاں MQM کی قیادت نے واضح طور پر واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اگر تم ہمیں دیوار سے لگاؤ گے، اگر یہ روش ہمیں دیوار سے لگانے کی ترک نہیں کرو گے تو پھر وہ دیوار ہی گر جائے گی جس سے تم ہمیں لگا رہے ہو۔ تو اب مجھے لگتا ہے میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ MQM کی جو نئی روش ہے وہ اس سے عسکری قیادت یقیناً پریشان ہوگی، تو وہ اب اپنے اس مہرے کو استعمال کریں گے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔
آج کل ان کے بہت بیانات آ رہے ہیں، بہت آ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پھر سے بحال کرنا چاہ رہے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ عمران خان نے آج وہی بات کی جس کی پاداش میں میں یہاں پہ باہر ہوں. بات سچ بات اس نے بھی وہی بات کہی تھی، اس نے بھی وہی بات. اچھا چلیے اب یہاں سے نکلتے ہیں، میں تھوڑا سا مڈل ایسٹ کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں. آج بنجامن نتنیاہو صاحب نے جو بیان دیا ہے، بڑا اسٹرانگ بیان ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پرل ہاربر کے واقعے کے بعد امریکہ نے سیز فائر تو نہیں کیا تھا، سپٹمبر 11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے سیز فائر تو نہیں کیا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کسی طور بھی سیز فائر نہیں کرے گا وداؤٹ اینی کنڈیشن. اور ایک وقت میں لیبنان کی طرف بھی وہ اپنا جنگ لڑ رہے ہیں، وہ غزہ کے بیچ میں بھی اپنا فل آپریشن ہے. تو ڈو یو تھنک کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ کچھ بدلنے کے چانسز ہیں؟ نہیں، وہ تو نیتنیاہو کی تو آج سے نہیں عرصے سے خواہش ہے، کیونکہ یہ ان قائدین میں سے ہے اسرائیل کے جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر یقین رکھتے ہیں اور اس ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ تو دیکھو، میں نے شاید کسی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ زائنزم کوئی ریلیجس موومنٹ نہیں ہے. زائنزم ایک سیاسی تحریک ہے جس کو پیدا اسی لیے کیا گیا تھا، جس کو اسی لیے پروان چڑھایا گیا تھا کہ وہ سیاسی ایجنڈے کو، مغرب کے سیاسی ایجنڈے کو لے کر آگے چلے. تو زائنزم کی کامیابی نے یہ ثابت کر دیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے اسرائیل جو وجود میں لایا گیا مغربی ملکوں کی حمایت کی وجہ سے. تو وہ تو اسرائیل کی تاریخ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کا منصوبہ پہلے شروع ہوا تھا برطانیہ سے، جو بالفور کا اگر آپ بتا دیں تو 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن ہوا، اور اس کے بعد پھر جب فلسطین پر عثمانیوں کے زوال کے بعد برٹش مینڈیٹ قائم ہوا، تو پھر یورپ سے یہودیوں کو لا کر بسانے کا سلسلہ شروع ہوا. اچھا، تاریخ سے سیکھا تو کبھی کسی نے نہیں ہے کچھ. دیکھیے، نہیں، تاریخ سے آٹمنز کو گرانے میں بھی رول کس نے پلے کیا تھا؟ مسلمانوں نے. بالکل ٹھیک ہے، وہ تو کبھی بھی برطانوی اپنے قدم نہیں جما رہے تھے، مسلمانوں نے ہی بیک سٹیپ کیا تھا ان پاور مسلمانوں کو. آج بھی مسلمان ہی بیک سٹیپ کر رہے ہیں فار دا سیک آف پاور ٹو دا ادر مسلمس. عارفہ، ہماری تو تاریخ اسلام، ہماری مسلمانوں کی کس کو تاریخ یہی ہے 1300 برس سے کہ ہم ہمارے گھر کے بھیدی لنکا ڈھاتے رہے ہیں ہندوستان پر. اچھا، برطانیہ نے کیسے قبضہ کیا تھا؟ اب ایک دم سے کیا ہوا؟ یہ تیل کا چرچا ہے یا بیت المقدس کو ڈھانے کا چرچا ہے؟ یہ کیا ایک دم سے اتنا انتہا پہ کیوں چلا گیا؟ دیکھو، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے. زائنزم کی تحریک کے بانی تھیوڈور ہرزل کا یہ بیان آج تاریخ کا حصہ ہے. اس نے کہا تھا کہ اسرائیل ہوگا نیل کے ساحل سے لے کر فرات کے ساحل، جو ان کے جھنڈے پہ دو لائنیں کو ظاہر کر رہا ہے، جو دو لکیریں ہیں نا بنی ہوئی، وہ ایک طرف تو دریائے نیل ہے مغرب میں، اور مشرق میں دریائے فرات ہے. ان دونوں دریاؤں کے درمیان کی جو بھی سرزمین ہے وہ داؤد کی قوم کی ہے، جس میں حجاز مقدس شامل ہے، ہمارا آج کا سعودی عرب شامل ہے. وہ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ساری زمین تو ہمیں خدا نے ہمیشہ کے لیے دے دی ہے.
وہ جو ارض موعودہ جس کو کہا جاتا ہے، پرومسڈ لینڈ، وہ یہی زمین ہے. تو وہ اس ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں. میں جو بات، میرا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے، ہمارے دشمن اس تاریخ کو یاد رکھتے ہیں. یہ 100 برس کی کہانی نہیں ہے، یہ 1000 برس کی کہانی ہے. صحیح. یہ جاتی ہے صلیبی جنگوں کے آغاز. صحیح. اور صلیبی جنگیں کس طرح شروع ہوئی تھیں؟ صلیبی جنگیں تو اسی طرح شروع ہوئی تھی نا کہ وہ جو ہولی رومن ایمپرر کہا جاتا تھا، جو قسطنطنیہ میں، آج کے استنبول میں رہتا تھا، اس نے واویلا مچائی تھی. اس نے اس وقت کے پوپ کو ایک خط بھیجا تھا کہ یہ جو جنگلی لوگ ہیں، یہ جو غیر متمدن لوگ ہیں، یہ میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ارض مقدس فلسطین پر تو پہلے ہی صدیوں سے قبضہ کیا ہوا ہے، اب یہ ہماری سلطنت کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو میں تم سے فریاد کر رہا ہوں کہ ارض مقدس کو ان وحشیوں کے چنگل سے آزاد کرواؤ. اس وقت جو پوپ تھا وہ فرانسیسی تھا، اس کا نام تھا پوپ اربن. اس نے جب وہ خط اس کو موصول ہوا تو اس نے فرانس میں ایک مقام پر یورپ کے تمام شہزادوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، مجھے یسوع مسیح نے خواب میں آ کے بشارت دی ہے کہ جو بھی ارض مقدس کو ان زندیقوں سے، جو لفظ استعمال کیا گیا تھا نا، وہ یہ تھا ہیدن، ان زندیقیوں سے رہا کروائے گا، وہ کھڑا جنت میں جائے گا. اور پھر جوک در جوک غریب لوگ وہاں سے نکلے تھے. یورپ کے شہزادوں نے افواج جمع کی اور وہ غریب لوگوں پہ مشتمل تھی. انہوں نے عیاشی کو پہلی بار دیکھا تھا، سونا چاندی زرق برق تو وہ ان ممالک میں دیکھا تھا. تو 1099 میں 11ویں صدی ختم ہونے والی تھی جب انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا. صحیح. اور بیت المقدس پر قبضہ بھی کیا تھا وہی جو بات تم کہہ رہی تھی کہ مسلمانوں کی آپس کی تفرقہ بازی سے فائدہ اٹھا کے. اس وقت دو خلافتیں تھیں اسلامی. ایک مصر میں فاطمی خلافت تھی، دوسری عراق میں بغداد میں عباسی خلافت تھی. اور عباسیز اور فاطمیز ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. اور یہ تاریخ رہی ہمیشہ سے، یہی تاریخ. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے دشمنوں کو ہماری تاریخ، اپنی تاریخ یاد رہتی ہے. ان کو تاریخ یاد ہے. وہ جن کو وحشی اور درندے سمجھتے تھے وہی تصور آج تک ان کے ذہنوں پر ہے. آج جس تقریر کا نیتن یاہو کی جس تقریر کا تم حوالہ دے رہی تھی، میں نے تو اسے ابھی صبح کو لائیو الجزیرہ پہ سنا ہے. میں نے بھی. اب وہ الجزیرہ کو بند کرانے کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. وہ الجزیرہ کو بند کرانے پہ الجزیرہ کی وہ ایک فلسطینی لڑکی ہے جو غزہ میں ان کی نمائندہ ہے. اس کے شوہر کو کال کیا ہے اسرائیل کی فوج نے اور کہا ہے کہ تمہارا گھر نشانے پر ہے، اپنی بیوی کو. سر آپ نشانے کو بھی چھوڑ دیں، ان کو تو سب کو مروا دیں گے. آج اسپیس ایکس کے اسٹار لنک کے جناب ایلان مسک کے بھی خلاف ہو گئے ہیں، بیکاز انہوں نے اسٹار لنک کے ذریعے غزہ میں جب دیا ہے تو غزہ کو یہ بلاک کرنا چاہتے تھے، مگر جو صحافی ہیں انہوں نے فوٹیج دینا شروع کر دیا الجزیرہ کو. they want to stop الجزیرہ now. نیتن یاہو نے یہی کہا ہے. وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ جو پوپ نے الفاظ استعمال کیے تھے وہی آج نیتن یاہو نے استعمال کیے ہیں کہ یہ جو حماس کے باربیرینز ہیں، یہ درندے ہیں اور ان کے خلاف انہوں نے متمدن دنیا، سویلائزڈ ورلڈ کے خلاف جنگ کا نعرہ لگایا ہے، جنگ کا نقارے پر چوٹ دی ہے.
تو اب ہمارا یہ فرض ہے، دس از دا ڈیوٹی آف دا سویلائزڈ ورلڈ ٹو اناہیلیٹ دیز باربیرینز. جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے آپ نے بات چیت چنوں کی، لب لباب یہ نکلا کہ ہماری تاریخ ہی یہ ہے کہ سلطنت کے لیے اور بادشاہت کے بچاؤ کے لیے وی کین ورک فار ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم اور ملت کے مفادات کو قربان کر دیتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. بہت شکریہ کرامت اللہ غوری صاحب سے ملاقات